السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کی خبر اور میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ اپنے آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات کے اوپر ہم بات کریں گے ان میں سر فہرست ہے آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے وہ موضوع جو آج ہر زبان کے اوپر زیر بحث ہے۔ ہم بات کریں گے یوم تکبیر کے حوالے سے 28 مئی 1998 کا وہ تاریخ ساز دن جب پاکستان نے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان ایک خود مختار اپنی سوورینٹی کو کس طرح سے مضبوط بنانے کے لیے اور کس طرح سے اپنا جو ایک غرور ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے اپنے دفاع کو مضبوط کر رہا ہے۔ اور 28 مئی یقیناً وہ دن ہے جب بلوچستان میں چاغی کے پہاڑوں میں تکبیر گونجی تھی اور اسی وجہ سے یہ وہ تکبیر ہے جس کو یوم تکبیر کے نام سے آج یاد کیا جاتا ہے۔ اس پر کچھ بات چیت کریں گے کہ یوم تکبیر آج کے نوجوانوں کو کیا پیغام دیتا ہے، بالخصوص ان حالات میں کہ جب بھارت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر معاملات کشیدگی اختیار کرتے ہوئے نظر آئے ہمیں۔ ساتھ ساتھ کچھ بات کریں کہ کراچی کے کچھ اہم ایشوز تھے جس پہ ہم نے دیکھا کہ ایک اسکول کا ایک ایسا واقعہ تھا جہاں پر ایک معمولی سی بچی کو، اسٹوڈنٹ کو ٹیچر کی جانب سے سزا دینے پر جو ہے وہ زد و کوب کیا گیا، انتہائی تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور انتہائی افسوسناک مناظر دیکھنے میں آئے جو کسی بھی طور جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے کہ اساتذہ جو اسٹوڈنٹس کے لیے روحانی جن کو کہا جاتا ہے کہ پیرنٹس کا درجہ رکھتے ہیں ان کو کس طرح سے والدین نے اور دیگر ان کے عزیز و اقارب نے جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ کچھ بات کریں گے کہ ایک مرتبہ پھر کراچی کے کھلے مین ہول معصوم بچوں کے لیے جان لیوا ثابت ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ وہ مین ہول ہیں جو بچوں کے لیے موت کا کنواں بن جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ رونما ہوا ہے جمشید روڈ پر جہاں کھلا مین ہول 5 سالہ بچے کی زندگی لے گیا۔ آخر کب تک یہ کھلے مین ہول بچوں کی زندگیاں لیتے رہیں گے اور کب تک انتظامیہ کی آنکھیں بند رہیں گی؟ ان تمام تر موضوعات پر کچھ بات چیت کریں گے، لیکن سب سے پہلے بات کریں گے یوم تکبیر اور اس کی اہمیت کے حوالے سے، اور یوم تکبیر پاکستانیوں کے لیے کیوں اہم ہے اور آج کل نوجوانوں کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے۔ اس پر ہم ایک مختصر سا کلپ آپ کو دکھاتے ہیں۔ 28 مئی کا دن، وہ دن جب پاکستان نے اپنی طاقت کو دنیا کے سامنے ظاہر کیا، جب چاغی کے پہاڑوں نے گونجتے ہوئے کہا یہ ہماری زمین ہے، یہ ہمارا حق ہے۔ یہ دھماکے صرف بارود کے نہیں، یہ جذبے، حوصلے اور ایک قوم کے عزم کے تھے جو کبھی ہار نہیں مانتی۔ ہم نے اپنی حفاظت کے لیے وہ کر دکھایا جو ممکن لگتا تھا۔ ہم نے امن کی خواہش رکھی مگر غلامی کبھی قبول نہیں کی۔ یہ دن ہمارے سائنسدانوں کی محنت، فوج کی قربانیوں اور ہر پاکستانی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ یوم تکبیر صرف تاریخ کا ایک ورق نہیں، یہ ہمارے عزم کی علامت ہے، ہمارے جذبے کی پہچان ہے اور ہماری غیرت کی داستان ہے۔ ہم وہ قوم ہیں جو کبھی جھکتی نہیں، ہم وہ قوم ہیں جو ہمیشہ سر بلند رہتی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ یہ کلپ آپ نے ملاحظہ کیا جس میں وہ تمام تر واقعات ایک مرتبہ پھر تازہ کیے گئے ہیں کہ کس طرح سے 1998 کو 28 مئی کے روز پاکستان نے اپنا دفاع مضبوط کیا تھا۔ اس وقت کچھ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیفنس اینالسٹ عبداللہ حمید گل۔ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا سر پروگرام کے لیے۔ یوم تکبیر کی اہمیت کیوں کر ہے اور جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جب پاکستان نے اپنا دفاع مضبوط کیا تو اس کو دفاع مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اب بھارت کے ساتھ جس سچویشن میں چل رہے ہیں اس کو ثابت بھی کر دکھایا ہے کہ کیوں کر پاکستان کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی ضروری تھی۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کے موجودہ حالات میں پاکستان نے جس طرح سے اپنے دفاع کو مضبوط ثابت کیا ہے اس کو ہم مزید مستقبل میں کتنا اسٹرانگ کرتے نظر آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی، پوری قوم کو یوم تکبیر مبارک ہو۔ میں ڈیفنس اینالسٹ کے ساتھ تحریک جوانان پاکستان جو کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، میں اس کا لیڈر ہوں، سربراہ ہوں۔ جہاں تک یوم تکبیر کے حوالے سے بات ہے، میرے خیال میں یہ ہمارے وقت کی ضرورت تھی۔ پاکستان جو ہے وہ ایک مجبوری کے تحت اس کو نیوکلیئر بنانا پڑا۔ 1974 میں جب پوکھران کے اندر بھارت نے اپنے ٹیسٹ کیے نیوکلیئر، اور اس کے بعد جو ہے وہ بالکل اس خطے کے اندر ایک طاقت کا توازن جو تھا وہ تبدیل ہو گیا۔ پاکستان روایتی جنگ کے اندر جو ہے بھارت کا مقابلہ کرنا اس کے لیے آسان نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت ایک بڑا ملک ہے، اس کے پاس ایک بڑی فوج ہے جس کی تعداد تقریباً آج کے دن 12,48,000 ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے بھارت کے پاس وسائل ہیں اور بھارت کی اکانومی پاکستان سے بہتر ہے۔
اس لیے پاکستان کو اپنے دفاع کا حق جو ہے وہ اس وجہ سے بھی ضرورت ہوئی کیونکہ جب 1971 کے اندر ملک ہمارا دو لخت ہوا، جس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ تھا، اور مکتی بہانی جو تھی وہ بھارت کی ایک کریٹڈ آرگنائزیشن تھی، جس میں اب تو میرے خیال میں بالکل حقیقت کھل کے سامنے آ چکی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے ہم نے متعدد بار بھارت کو دیکھا کہ بھارت کا جو اکھنڈ بھارت کا خواب ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے حالیہ ابھی اپنے جب قومی اسمبلی کی جو انہوں نے نئی تعمیر کی، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ نقشہ جو لگایا، اس میں اکھنڈ بھارت کا انہوں نے نقشہ دکھایا، اور وہ اس میں پورا پاکستان شامل ہے۔ اس سے پہلے اجیت دوول جو ہے وہ نقشہ بنا چکا، جس کے اندر وہ کشمیر کا، آزاد کشمیر کا نقشہ جو ہے وہ اپنے اندر شامل کرتا ہے۔ کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن جو ہے اس کے اندر بڑا واضح ہے کہ کس طریقے سے وہ گلگت بلتستان اور کشمیر کو کاٹنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کا بھارت جو ہے بڑا برملا اور کھل کھلا کے اظہار کرتا آیا ہے۔ اس لیے پاکستان کو نیوکلیئر جو تھا وہ بنانا پاکستان کے لیے اہم تھا۔ اس کی سالمیت، اس کی خود مختاری اور علاقائی توازن کو قائم رکھنے کے لیے پاکستان نے الحمدللہ اپنا ایک انڈیجنس پروگرام جو ہے وہ تشکیل دیا، اور اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے لے کے ضیاء الحق صاحب، اور ضیاء الحق صاحب سے لے کے جو ہے وہ نواز شریف صاحب، نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کی حکومتیں، اور اس کے بعد پھر پرویز مشرف کی حکومتیں، سب کے سب جو ہے وہ ایک بات کے اوپر کم از کم یکجا رہے، اور وہ تھا پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام۔ اس کے اندر جو ہے وہ پاکستانی قوم کو جو ہے خراج تحسین پیش کرنا ضروری ہے، کیونکہ پاکستانی قوم نے الحمدللہ اپنے یقیناً انہوں نے مشکلات دیکھی، انہوں نے معاشی جو ہے وہ عدم استحکام بھی دیکھا، انہوں نے پاکستان کے اندر پولیٹیکل پروسیس کو ڈی اسٹیبلائز ہوتے ہوئے بھی دیکھا، لیکن الحمدللہ نیوکلیئر پروگرام کے اوپر کمپرومائز نہیں ہوا۔ یہ ایک بہت اچھی بات ہے میرے خیال میں۔ پیسے سے اگر نیوکلیئر بنتا ہوتا تو آج عرب دنیا کے پاس کئی نیوکلیئر پروگرامز موجود ہوتے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ پیسے سے نہیں بنتا، بلکہ ایک خاص سوچ، ایک خاص فکر اور محنت اور لگن اور ایمانداری سے جو ہے وہی نیوکلیئر آپ، اور اللہ کی مہربانی سے آپ نیوکلیئر جو ہے وہ بن سکتے ہیں۔ اب جو دیکھنے والا بات ہے، صرف نیوکلیئر کا پروگرام جو تھا یہ تو ہم نے جو دفاعی سسٹم شروع کیا، لیکن نیوکلیئر جو میڈیسن کے اندر اور جو ہم نے انرجی سیکٹر کے اندر حاصل کرنی تھی، وہ الحمدللہ میرے خیال ہے پاکستان کا پروگرام جنرل ایوب خان کے دور میں جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا، اور ٹنسٹیک جیسا ادارہ جو تھا وہ قائم ہو چکا تھا، اور اس کے نتیجے کے اندر الحمدللہ پاکستان جو ہے اس نے ترقی کی، اور جہاں دفاعی معاملات کے اندر اللہ نے ہمیں عزت سے نوازا، وہیں ہم نے جو ہے میڈیسن سائنس کے اندر جو ہے کردار ادا کیا، اور خاص طور پہ جو آپ کے تھائرائڈ کے ایشوز آتے ہیں اس کو باقاعدہ ایک یہاں نوری ہسپتال ہے اسلام آباد میں بڑا مشہور، اور دیگر اسپتال جو ہے وہ بنائے گئے جو نیوکلیئر میڈیسن سے جو ہے وہ آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں، اور الحمدللہ یہ ایک کامیاب ترین طریقہ ہے۔ دوسری جانب جو ہے وہ ہم نے جو چشمہ 1، چشمہ 2، کنوپ اور اسی طریقے سے دیگر جو نیوکلیئر پاور پلانٹس لگائے، اس سے پاکستان کو ایک بڑی تعداد میں ایک سستی بجلی جو ہے اس کا حصول ممکن ہوا۔ اس ٹائم پہ بھارت سے اگر موازنہ کیا جائے تو بھارت کو اس ٹائم پہ اپنی انرجی شارٹیج پوری کرنے کے لیے 111 نیوکلیئر ری ایکٹر چاہیے، اور اس کے لیے وہ مختلف ممالک سے جو ہے وہ جا کے خریداری کرتا ہے، جس میں امریکہ اور روس شامل ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان جو ہے اس سلسلے میں اگر محنت کرے اور اپنے نیوکلیئر پروگرامز کو جو ہے پرامن نیوکلیئر پروگرام کو جو ہے وہ دنیا کے اندر شیئر کرے، اور میرے خیال میں ایک بڑی ہم زر مبادلہ جو ہے وہ اس سے کما سکتے ہیں، اور یہ ایک آسان طریقہ ہے آپ کی نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو پرامن ذرائع کے لیے استعمال کرنا۔ صحیح۔ باقی جو جہاں تک ہے تعلق کے پاکستان کے حوالے سے اور بھارت کا توازن، دیکھیں پاکستان میں وہ مجبوری تھی، پاکستان کا کولڈ ٹیسٹ جو تھا وہ 1984 کے اندر 83 کے آخر میں جو ہے وہ مکمل ہو گیا تھا، اور ہمارے برادر ملک چین نے اس بات کو خوشخبری کے طور پر پاکستان کو بتا دیا تھا، اور اس کے بعد پھر ضیاء الحق صاحب کے دور میں ہی چاغی کے پہاڑوں کے اندر باقاعدہ سرنگیں بن گئی تھی، اور یہ کانکریٹ کی سرنگیں ہوتی ہیں، بڑا اس کے اندر وقت لگتا ہے، یہ 1-2 دن کی بات نہیں ہوتی، سالوں سال کا اس میں محنت چاہیے ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ہم نے خوش اسلوبی سے طے پایا، اور پھر
وہ وقت آیا جب میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے 1928 کے اندر جب بھارت میں ایک دفعہ پھر پوکران کے اندر جو ہے نیوکلیئر ٹیسٹ کنڈکٹ کیے اٹل بہاری واجپئی کی حکومت میں، تو اس ٹائم پہ میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ ایک فیصلہ لیا. ان کو مغرب کی طرف سے دباؤ بھی تھا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن الحمدللہ پاکستان نے 6 نیوکلیئر دھماکے کر کے اپنی طاقت کا لوہا اور عالم اسلام کی واحد سپر پاور ہونے کا اعزاز حاصل کیا. دوسری جانب جو تھا یہ بھی مجھے تھوڑا سا بتا دیجئے گا کہ یقیناً اس وقت ہمیں بے شمار چیلنجز تھے جو فیس کرنے پڑے تھے نیوکلیئر پاور بننے کے لیے، لیکن اس وقت بھی کچھ ایسا نہیں ہے کہ بہت سازگار ماحول ہے پاکستان کے لیے. یقیناً ان چیلنجز میں مزید اضافہ ہی ہوا ہے. اس وقت ہم اب جب اپنا دفاع مزید مضبوط کرنے کی بات کرتے ہیں تو بہت سی ایسی طاقتیں ہیں جو نہیں چاہتی کہ پاکستان کا دفاع جو ہے وہ مزید اسٹرانگ ہو، یا کچھ ایسے جو تعلقات ہیں جو پاکستان کے دفاع کو مضبوط کر سکتے ہیں وہ مزید گرو کریں. تو اب اس وقت موجودہ صورتحال میں ہم کن چیلنجز کو فیس کر رہے ہیں اور اس سے کس طرح سے نبرد آزمائیں؟ دیکھیں، چیلنجز جو ہیں وہ ہمارے متعدد چیلنجز پاکستان کو ہے. جس دن سے پاکستان کی پیدائش ہوئی اس دن سے جو ہے وہ 2 ممالک جو تھے وہ پاکستان کی ضد میں آ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پاکستان کے وجود کو مٹانے کی حتی الامکان کوشش کی. جب موقع ملتا ہے وہ پاکستان کی سالمیت کے لیے ہر طرح سے خطرہ بن کے سامنے آتے ہیں. ان میں سے ایک تو ہمارا ازلی اور روایتی حریف جو ہے وہ بھارت ہے، جو کہ انفارچونیٹلی ہمارا پڑوسی ہے. دوسری جانب جو ہے وہ ریاست اسرائیل ہے. ریاست اسرائیل جو ہے اس نے بڑا واضح برملا دو ٹوک جو ہے متعدد بار اس کا اظہار کیا، اور حد یہ ہے کہ 1986 کے اندر 87 کے اندر انہوں نے پاکستان کے نیوکلیئر ریئیکٹر جو کہ نیلور ہے اس کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی. اور یہ سازش جو تھی اس ٹائم پہ میرے والد مجاہد اسلام جنرل حمید قل رحم اللہ ISI کے سربراہ تھے، اور ہم نے پیغام دیا تھا بھارت کو، اسرائیل کو، کیونکہ اس ٹائم پہ سری نگر ایئر بیس کے اوپر باقاعدہ اسرائیلی جہاز آئے تھے جو انڈین مارکنگز کے ساتھ تھے، اور ان کا مقصد نیلور تھا. جب یہ خبر جو ہے ISI کو پہنچی تو انہوں نے اسرائیل کو یہ پیغام بھجوایا فرانس کے ذریعے، کیونکہ براہ راست ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے فرانس کے ذریعے پیغام پہنچایا کہ پاکستان جو ہے اپنے مرنے سے پہلے اگر ہمارے اوپر ایسا کوئی حملہ ہوا تو اپنے مرنے سے پہلے دنیا کی واحد یہودی ریاست کو دنیا کے نقشے سے کھرچ کے رکھ دے گا. 2 گھنٹے کے بعد وہ جہاز واپس چلے گئے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے کس طریقے سے عراق کے اندر جو ہے نیوکلیئر ان کو جو ہے تباہ کیا، عراق کی نیوکلیئر فیسلٹی کو، اور بعد میں ایران کے اوپر بھی اس کے نظریں موجود ہیں. اب دیکھنے کی بات ہے چیلنجز کا، تو دفاعی طور پر تو ہمیں چیلنجز موجود ہیں، لیکن ہمیں جو ہے وہ اب معاشی چیلنجز کا سامنا ہے. ہمیں اپنی انڈسٹری کو جو ہے وہ فروغ دینا ہے. اس ٹائم پہ پاکستان میں تقریباً مور اور لیس 35% کے سے زیادہ انڈسٹری جو ہے وہ بند ہو چکی ہے، اور اس کے اندر جو ہے میرے خیال میں ہمارے اوپر بہت ساری جو مصیبتیں ہیں ان کا مغرب سے کہیں نہ کہیں تانا بانا مل جاتا ہے. کیونکہ مغرب جو ہے اس نے IMF اور ورلڈ بینک جیسے جو اپنے نمائندے رکھے ہوئے ہیں، جو ہمیشہ غریب ممالک کے لیے جو ہے ایک ناسور بن کے سامنے آتے ہیں اور ان کو بلیک میل کرتے ہیں اور ان کی فائنینشیل آرم ٹوسٹنگ کر کے ان سے اپنے مطلوبہ اہداف کا حصول ممکن بناتے ہیں. اس لیے اس بات کو ہمیشہ بھولنا نہیں چاہیے کہ مغرب جو ہے وہ پاکستان کا کبھی بھی خیر خواہ نہ تھا، نہ ہے اور نہ رہے گا. اس لیے پاکستان کو یہ ترقی کا سفر خود کرنا ہے. پاکستان نے ترقی کی منازل جو ہے بہت پہلے طے کر لی تھی. جب مغرب جو تھا، خاص طور پہ یورپ جب سویا ہوا تھا، تو اس ٹائم پہ پاکستان خلا میں پہنچ چکا تھا. دوسری جانب جو ہے پاکستان آپ دیکھ لیں کہ نیوکلیئر پاور بن گیا، اور اسی طریقے سے پاکستان ایک مضبوط ملٹری پاور کے طور پر ابھرا. پاکستان کے پڑوس میں سوویت یونین آیا، اور پاکستان کی اعلیٰ حکمت عملی کی وجہ سے الحمدللہ وہ ٹکڑے ہوا، اور 6 اسلامی ریاستیں اور 16 دنیا کے ملک بن گئے. پھر اس کے بعد امریکہ آیا اپنے 48 ممالک کے ساتھ، اور وہاں بھی الحمدللہ پاکستان کی حکمت عملی کی وجہ سے افغانستان کے اندر امریکہ کو دھول چاٹنی پڑی. اس لیے مغرب جو ہے وہ اس کے پاکستان کے خلاف جو ہے بڑے عزائم ہیں. بھارت ان کا یار غار ہے. بھارت کو وہ ایک میرے خیال میں چائنا کے مقابلے میں ایک پراکسی کے طور پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کا خواب جو ہے وہ چکنا چور ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ آج ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ بھارت مخالف جو ہے بیانیہ لے کے سامنے چل رہے ہیں. لیکن یہ وقتی ہوگا
اس لیے پاکستان کو چیلنجز جو ہیں وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں اپنی معیشت کو بہتر کرنا ہے اور اپنے پڑوس ایران کے ساتھ ہمیں بہتر معاملات کرنے ہیں تاکہ پاکستان کی تجارتی حجم جو ہے بڑھایا جا سکے اور بارٹر ٹریڈ کو فروغ مل سکے، جس سے جو ہے ملک میں ڈالر جو ہے وہ کم از کم $100 ایک مہینے میں نیچے آ سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا امپورٹ بل جو ہے وہ ہمارا آئل کے اوپر ہے جو ڈالر کے ذریعے پے ہوتا ہے، اور جس دن وہ ڈالر کے ذریعے پے نہیں ہوگا، یعنی کہ ایران سے اگر ہم تیل کی امپورٹ شروع کر دیں تو ایک تو $16 پر لیٹر کے اوپر ہمیں تیل ملتا ہے، $8 لیٹر کے اوپر ڈیزل ملتا ہے، جس سے پاکستان کے اندر جو معیشت کا پہیہ ہے وہ بہت تیزی سے چل پڑے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ ایران کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ بجلی کا ٹریڈ ہے، جو کہ اس ٹائم پہ 105 میگا واٹ کا منصوبہ جو ہے وہ آلریڈی لگ چکا ہے تربت کے اندر، جہاں $4 کے قریب بجلی پر یونٹ ہم حاصل کر رہے ہیں۔ تیسری جانب جو ہے وہ ہم گیس کی پائپ لائن ایران جو ہے وہ بچھا چکا ہے، لیکن ہم امریکہ کے اور مغرب کے دباؤ میں آ کے اس پائپ لائن کو جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچنے نہیں دے رہے۔ میرے خیال میں ان چیزوں کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے، اور اگر ہم یہ غور کریں تو میرا اپنا جو میری کیلکولیشن ہے اور جو میری ایرانی صدر سے بات ہوئی تھی محمود احمدی نژاد اور ابراہیم رئیسی صاحب سے میری ان کے ساتھ براہ راست ملاقاتیں 1 to 1 رہیں، جس کے اندر ہم پاکستان کو 5 سال کے اندر $37 بلین جو ہے ہم ٹریڈ کر سکتے ہیں، اور یہ ٹریڈ جو ہے یہ ڈالر میں نہیں ہوگا بلکہ یہ ٹریڈ ہوگا پاک روپی کے اندر، ایرانی روپی کے اندر، ایرانی کرنسی کے اندر، اور اسی طریقے سے جو ہے یہ مال کے بدلے مال ہوگا، یعنی کہ پاکستان کا جو آپ کا خاص طور پہ ایگریکلچر جو ہے وہ فروغ پائے گا، اور پاکستانی مصنوعات جو ہے وہ ایران میں ہم بیچ کے اور اپنا اس کے بدلے میں بجلی، گیس اور ہم تیل جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ دوسری جانب جو ہے آذربائیجان ہے، اس کے ساتھ جو ہے پاکستان کے ٹریڈ مراسم بہتر ہونے چاہیے۔ جب میری آذربائیجان کی قیادت سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا آج سے 5 سال پہلے کہ جی ہم جو ہے وہ پاکستان میں $18 بلین کا ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ریڈ ٹیپزم جو ہے یعنی کہ سرخ فیتے کا شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ اس لیے پاکستان نے SIFC جیسا ادارہ جو ہے وہ قائم کیا، اور امید کرتا ہوں میں کہ پاکستان SIFC کے ادارے سے جو ہے وہ بہتر معاملات ہوں گے، وہ کہ ابھی تک SIFC کا کوئی ایسا بہت مضبوط کارنامہ سامنے نہیں آیا، لیکن میرے خیال میں ہم نے ایک راستہ جو ہے تعین کر لیا ہے۔ تیسری جانب تو ترکیہ ہے۔ ترکیہ ایک ایسا ملک ہے جس کے ساتھ ہم ٹریڈ کو انہانس کرتے ہوئے، اور چین کے ساتھ ہم جو ہے وہ نہ صرف ایک میرے خیال میں مشرق وسطیٰ کے اندر اپنا کردار اہم کر سکتے ہیں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم یورپ کی منڈیوں تک جو ہے ایکسیس کر سکتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو چین ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ بھارت کے ساتھ ایک $130 بلین کا غالباً ٹریڈ کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں پاکستان سے ٹریڈ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے افغانستان کے تعلقات کو بھی بہتر کرنا ہے، جہاں جب امریکی فوج موجود تھی تو اس ٹائم پہ پاکستان کا ٹریڈ حجم جو تھا وہ تقریباً $5 بلین سے جو ہے وہ تجاوز کر گیا تھا، لیکن آج وہ $7 بلین کے اوپر پہنچ چکا ہے۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم معاشی انداز میں پاکستان کو اگر ہم مغربیت سے جو ہے آزاد کرا لیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ٹریڈ جو ہے وہ بہت مضبوط ہو سکتا ہے، اور ہم سینٹرل ایشیا کی جو تجارتی منڈیاں ہیں ان تک ایکسیس کر سکتے ہیں۔ چوتھی چیز جو ہے پاکستان کو وہ ظاہر ہے پانی کا مسئلہ ہے، اور پاکستان کا چیلنج جو ہے وہ پانی بہت بڑا ہے، اور دنیا کے اندر جو تیسری جنگ عظیم ہے وہ پانی کے اوپر ہوگی۔ اس لیے پانی جو ہے وہ ایک بہت بڑی آبی جاریت ہے، یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس کو ہمیں دیکھنا ہے۔ پانچواں جو ہمارے لیے بہت اہم ہے میرے خیال میں، جس کو نمبر 1 پہ ہونا چاہیے، اور وہ ہے ہمارا کشمیر۔ کشمیر جو ہے وہ پانی کی وجہ سے بھی اہم ہے، اور پھر ایک خطائی اس کا جو حیثیت ہے وہ بھی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ لگتا یہ ہے کہ ایک مغرب کا ایجنڈا ہے۔ مغرب چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے کشمیر کے اوپر جو ہے وہ ایک نو مین لینڈ جو ہے وہ کریٹ کر دیا جائے، اور یونائٹڈ نیشن کی فوجوں کو وہاں بٹھا دیا جائے، اور امریکہ کی اجارہ داری قائم کر دی جائے، تاکہ وہ دنیا کی 4 نیوکلیئر ریاستوں بھارت، پاکستان، چین اور روس جو ہے ان کو مانیٹر بھی کر سکے، اور چین کے لیے جو ہے مستقل ایک خطرہ بجائے رکھے۔ اس لیے یہ وہ تمام باتیں ہیں جن کو پاکستان کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ چین، گلگت بلتستان اور کشمیر یہ بہت اہم ہے، میرے خیال میں پاکستان کو اس سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے، اور نہ انشاءاللہ کرے گا۔ باقی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہمارے جو پولیٹیکل میٹرز ہیں، میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ یہ نظام جو موجودہ سیاسی نظام ہے یہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے،
اور یہ نظام اور پاکستان اگر ہم نے اکٹھا چلانے کی کوشش کی تو نقصان صرف پاکستان اور اس کی عوام کو ہوگا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ پاکستان کی خاطر اس نظام کو قربان کیا جائے رادر دین کہ نظام کی خاطر پاکستان کی بلی چڑھائی جائے. صحیح، بہت شکریہ. عبداللہ حمید گل ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم کچھ بات چیت کر رہے تھے یوم تکبیر اور اس کی اہمیت کے حوالے سے، بالخصوص موجودہ دور میں اس وقت پاکستان کے دفاع کو مزید مضبوط بنانے کے لیے جس طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے اس کا بھی کچھ ذکر کیا. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ بات کریں گے کراچی کے قاتل مین ہولز کی جو اب بھی معصوم بچوں کی زندگیاں نکل رہے ہیں. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے قبل جس طرح سے ہم نے ذکر کیا تھا کراچی کے کھلے مین ہولز جو اس وقت بھی انسانی جانیں جو ہیں اس کے وجہ سے جو ہے وہ خطرات میں ہیں، اور انسانی جانوں کی یہ بڑھتی ہوئی بے قدری آخر کیوں انتظامیہ کی آنکھیں نہیں کھول پا رہی ہے. ایسا ہی ایک واقعہ اور رونما ہوا ہے کراچی کا جو علاقہ ہے جمشید روڈ، جہاں پر کھلا مین ہول 5 سالہ معصوم بچے کی زندگی نکل گیا ہے. اور یہ چھوٹا سا 5 سال کا بچہ اپنے گھر کی کفالت کے لیے، اپنے والدہ کا جو معاشی بوجھ ہے اس کو بانٹنے کے لیے کچھ کام کرتا تھا، کچھ سبزیاں فروخت کرتا تھا، جس کی وجہ سے یہ اس کھلے مین ہول میں جا گرا ہے. لیکن انتظامیہ کی جو نااہلی ہے وہ اس بچے کی موت کا سبب بنی ہے. ہمارے ساتھ اسی موضوع پر گفتگو کے لیے موجود ہیں رکن اسمبلی ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے عامر صدیقی. بہت شکریہ عامر صاحب، آپ نے وقت دیا. یہ اس طرح جو بلدیہ کی غفلت کی وجہ سے معصوم بچوں کی جانیں ہم روز دیکھتے ہیں کہ ضائع ہو رہی ہیں، اور کھلے مین ہولز کا ایشو جو ہے وہ کسی طرح کور ہو کے نہیں دے رہا ہے. اب بالآخر بچے کی جان جانے کے بعد اس کھلے مین ہول کو کور کر دیا گیا، لیکن ابھی بھی بہت سارے علاقے ایسے موجود ہیں، خود اس جمشید روڈ میں کئی ایسے کھلے مین ہولز ہیں جو آئندہ کے بچوں کے لیے خطرات کا سبب بن سکتے ہیں. آخر کیوں انتظامیہ کے کان پہ جوں نہیں رینگتی؟ دیکھیں، انتظامیہ کے کان پہ اس لیے جوں نہیں رینگتی کہ انتظامیہ یہ جان بوجھ کے کر رہی ہے. اور دیکھیں، ایک واقعہ نہیں ہے، روز یہ واقعات ہو رہے ہیں کہ بچے گٹر کے اندر گرتے ہیں اور بچے اپنی جان دے دیتے ہیں، کیونکہ ان کا قصور یہ ہے وہ اس شہر میں رہتے ہیں، شہر میں پیدا ہوئے ہیں. ہمیں سزا دی جا رہی ہے شہر میں پیدا ہونے کی، رہنے کی. آج آپ دیکھیں جو شہر ٹیکس جمع کرتا ہے اور اس سے ملک چلتا ہے، تو آج ان کے بچے گٹروں میں گر رہے ہیں اور بچے مارے جا رہے ہیں. آج خالی اس میں بلدیہ کا قصور نہیں ہے، اس میں سندھ پولیس بھی 100% قصوروار ہے. اس بچے کی لاش کو لے کے میں 4 گھنٹے تھانے میں بیٹھا رہا. اس کے بعد جا کے جب میں نے ڈی آئی جی کو کال کی، میں نے ایس ایس پی کو کال کی، اور یہاں تک کہ مجھے آئی جی تک جانا پڑا، تو فون پہ اس کے بعد 4 گھنٹے وہ بچہ میری گود میں لاش تھی. تو اس کے بعد جب ایک ممبر صوبائی اسمبلی بیٹھا ہو اور جب پولیس ایف آئی آر نہیں درج کر رہی ہو، آپ دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ جب بچے گر رہے ہیں گٹروں میں، ان کو مارا جا رہا ہے. تو آج جب انتظامیہ پولیس افسران ایف آئی آر نہیں کاٹتے، اس کے بعد ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا. اگر یہ مثال بن جائے، ایف آئی آر وقت پہ لاؤں، جو کیفر کردار ان افسروں کو پہنچایا جائے، ان کو پھانسی کے پندے تک اگر ہم لے کے جائیں گے، اگر 2-4 بھی ایسے کیس ہو جاتے ہیں تو شاید انتظامیہ میں بہتری آ جائے. ورنہ انتظامیہ بےحیث ہو چکی ہے اور سندھ گورنمنٹ اس میں برابر کی شریک ہے. ان کی کان پہ جوں نہیں رینگ رہی کہ چاہے بچہ گرے، بڑا گرے، 2 بچے مرے، 10 مرے، ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. کہاں چلے گئے ان کے 16 سال کے دعوے؟ 16 سال میں یہ اپنے مین ہول کے کور نہیں لگا سکے آج تک. یہ کس شہر کی بات کرتے ہیں؟ شہر کو تو انہوں نے کھنڈر بنا دیا ہے. ہر گلی، ہر نکڑ پہ، چاہے آپ مین روڈ پہ جائیں، برانچز میں جائیں، گلیوں میں جائیں، جہاں پر کہیں پہ بھی جائیں، کوئی پورے کراچی کی ایک یو سی، ایک چیز جگہ بھی ان کی ایسی نہیں کہ جہاں پہ جا کے بتائیں کہ یہ یو سی 100% کلیئر ہے، یہاں پہ سارے مین ہول کے کور لگے ہوئے ہیں. تو سندھ گورنمنٹ تو بالکل تلی ہوئی ہے کہ چاہے بچے مریں، آپ کے گھروں میں فاقے ہوں، آپ خودکشیاں کریں، سندھ گورنمنٹ نے کچھ بھی شہر کے لیے نہیں کرنا. یہ جان بوجھ کے ہو رہا ہے. میئر کراچی کے دعوے کہ میں اتنے ڈھکن روز بنواتا ہوں، کہاں ہے وہ ڈھکن؟ ٹاؤن چیئرمین گھروں میں سو رہے ہیں، یو سی چیئرمین ہوگا کچھ نہیں پتا، کاؤنسلر کچھ نہیں پتا، وارڈ کاؤنسلر ہوگا کچھ نہیں پتا. اس ٹاؤن میں رضوان عبدالسمیع چیئرمین ہیں، ان کو میں کوئی تقریباً 100 سے زیادہ لیٹر لکھ چکا ہوں کہ آپ کے یو سی چیئرمین کچھ نہیں کرتے. ان کے خلاف اینٹی کرپشن میں انکوائری چل رہی ہے، اس کے باوجود یو سی چیئرمین کوئی ڈھکن نہیں لگانے، کوئی گلیوں کی صفائی، ان کی کسی چیز پہ بھی توجہ نہیں. آج کی 10 مین ہول ہیں جو کہ محلے والوں نے ویڈیو بھیجی ہے، اسی جگہ پہ 10 کے قریب مین ہول کھلے ہوئے. اگر میں اپنی پوری کانسٹیٹیونسی کی بات کروں تو تقریباً ہزاروں کی تعداد بنے گی جو مین ہول کور نہیں ہے. ان کے پاس ہر مہینے بجٹ بھی آتا ہے، یو سی چیئرمین کے پاس بھی 12 لاکھ آ رہے ہیں، ٹاؤن چیئرمین کے پاس ہر مہینے بجٹ آ رہا ہے، مگر کیا صرف وہ کرپشن کی نظر ہو رہا ہے. تو ان لوگوں نے سب نے مل کے ٹھان لیے کہ شہر کو بد سے بدتر کرنا ہے
اور شہر میں کچھ بھی نہیں کرنا. یہ ایک پوری پلاننگ, ہم تو اب سمجھتے ہیں کہ پورا پری پلان ہے کہ شہر سے لوگ بزدل ہوں اور شہر چھوڑ کے جائیں یہاں سے. لیکن عامر صاحب, کیا اس میں اراکین صوبائی اسمبلی یا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جو اس وقت کراچی کو اون کرتی تھی کسی زمانے میں, کوئی کردار ادا نہیں کر سکتی اس طرح کے حادثات کو مستقبل میں مزید روکنے کے لیے؟ کسی طرح کا کوئی احتجاج نہیں ریکارڈ کر سکتی؟ کیا اسمبلی فلور کے اوپر اس طرح کے معاملات کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اور آئندہ ایسے واقعات نہ رونما ہوں اس کے سدباب کے لیے کیا کوئی اس کا حل پیش کیا جا سکتا ہے؟ میڈم, آج بھی کراچی شہر کو ایم کیو ایم ہی اون کرتی ہے. کراچی ہو, حیدرآباد ہو, اربن ایریا کے اندر کراچی کے عوام نے ایم کیو ایم کو ہی الیکٹ کیا ہے. مگر اسمبلی فلور پہ کئی دفعہ ہم قرارداد لا چکے, مگر کیا ہمارے پاس نمبرز نہیں ہیں تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اس قرارداد کو ریجیکٹ کر دیتی ہے. ہم جس مقصد کے لیے بھی قرارداد لائیں وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے. اس سے آپ سیریسنس کا اندازہ لگا لیں نا. اب مین ہول کی بھی قرارداد کو آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں تو آپ انتظامی معاملہ ٹھیک کرنا نہیں چاہتے, تو گورنمنٹ کی نیت نہیں ہے کوئی کام کرنے کی. ہم تو اسمبلی کے فلور پہ بھی آواز اٹھا رہے ہیں, روڈوں پہ احتجاج بھی کر رہے ہیں. کل میں 4 بجے تک پولیس اسٹیشن پہ موجود تھا. آپ اس سے بے حسی سے اندازہ لگا لیں کہ پولیس آفیسر ایف آئی آر درج نہیں کر رہا تھا, لاش میں گود میں لے کے بیٹھا ہوا تھا. اس سے گورنمنٹ کی سیریسنس نظر آتی ہے. ہم ہر جگہ پہ, ہم چاہے شارع فیصل ہو, شاہ فیصل ہو, لانڈی ہو, ملیر, کورنگی, نیو کراچی, نارتھ ناظم آباد, پی آئی بی گارڈن, ہر جگہ پہ ہم احتجاج کر رہے ہیں. ہر اسمبلی فلور پہ ریزولوشن لے کے آتے ہیں. ہر پرائیویٹ ممبر ڈے پہ آپ ریکارڈ نکال لیں اسمبلی کا, مگر اس کو گورنمنٹ ریجیکٹ کر دیتی ہے کیونکہ گورنمنٹ کے پاس نمبرز ہیں, ہمارے پاس نمبرز نہیں ہیں. تو یہ چیزیں جب ریکارڈ پہ آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ گورنمنٹ سیریس نہیں ہے. وہ نہیں چاہتے کہ کراچی کے ایشوز حل ہوں. وہ ان کا پورا پلان ہے کراچی کے ایشو زیادہ سے زیادہ بڑھتے جائیں. آج دیکھیں ہم کس حال پہ پہنچ چکے, کون سی ٹاؤن ہے, کون سا یو سی ہے جس کی روڈیں بہتر ہیں. آج آپ کو بائک پہ کیا کار چلانا وہ دشوار ہو گیا ہے. پورا کراچی کھد چکا ہے, کوئی اس کو اون کرنے والا نہیں ہے. آج پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, بلدیات بھی ان کے پاس ہے, پریزیڈنٹ اور پاکستان بھی ان کے. آج یہ کس کی مدد کی انتظار کر رہے ہیں؟ اب کیا بیرون ملک سے لوگ آ کے ان کو مدد کریں گے؟ اب ان کو کون سی اتھارٹی چاہیے؟ کیوں کام نہیں کر رہے؟ جو شہر ٹیکس جمع کر رہا ہے, پورا ملک چلا رہا ہے, آخر وہ بجٹ کہاں لگ رہا ہے؟ اب یہ انتظار کس کا کر رہے ہیں؟ ان کو کون ریسکیو کرے گا؟ ان کو اب مزید کتنے اختیارات چاہیے؟ صحیح, ٹھیک, بہت شکریہ. عامر صدیقی, رکن اسمبلی متحدہ قومی موومنٹ کے ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم کچھ بات کر رہے تھے کہ کراچی میں بلدیہ کی غفلت ایک اور معصوم بچے کی جان ضائع ہونے کا سبب بن چکی ہے. لیکن تاحال لاکھوں روپے کا بجٹ ملنے کے باوجود ایسے کئی مین ہولز ابھی بھی موجود ہیں جن کے اوپر کورز موجود نہیں ہیں, ڈھکن موجود نہیں ہیں, اور نہ ڈھکے ہونے کے سبب یہ مستقبل میں بھی مزید انسانی جانوں کے ضیاع کا سبب بن سکتے ہیں. بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ بات کریں گے گرو مندر میں موجود ایک ایسے اسکول کی جہاں پر دھجیاں اڑائی گئی ہیں. استاد کے وقار کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کی تذلیل کی گئی ہے اور ایسا کیوں کر ہوا, اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور کچھ بات کریں گے اسکول کے ایک ایسے مناظر کے جو جنگ کا اکھاڑا پیش کرتے ہوئے نظر آیا. اور وجہ کیا بنی؟ ایک انتہائی معمولی سی وجہ کہ اسکول اور کلاس میں تاخیر سے پہنچنے پر اگر ٹیچر نے بچی کو کچھ وقت کے لیے کلاس سے باہر کر دیا تو اس کے بدلے میں اسکول کی جو اسٹوڈنٹ تھی اس کے گھر والے اسکول پہنچے اور ٹیچر کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے. کیا واقعہ دراصل ہوا ہے اور کیا اس کی مزید اب تک کی فالو اپ رپورٹ سامنے آ سکی ہیں, اس پر کچھ مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف کرائم رپورٹر میٹرو ون نیوز کاشف نذیر. بہت شکریہ کاشف. یہ بتا دیجئے کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح کے واقعات کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے, اس سے تو یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس معاشرے میں استاد کا احترام ختم ہو گیا ہے. اس واقعے کے کیا محرکات ہیں اور اب تک کیا اس کا فالو اپ سامنے آیا ہے؟ دیکھیں, آپ کی بات بالکل صحیح ہے اور آپ کی بات وجہ ہے کہ استاد کا احترام ختم ہوتا نظر آ رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ختم ہونے کی وجہ استاد کی کچھ اپنی غلطیاں اور کچھ اپنی پیچیدگیاں بھی ہیں. لیکن اس طرح کے واقعات میں جو البدر اسکول کا واقعہ ہے, یہاں پر ایسا سینیریو نہیں ہے. یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ سینیریو ہے جو البدر اسکول میں واقعہ پیش آیا ہے. اس سینیریو کے اندر باقاعدہ طور پر جو ہے وہ جب بچے کو مارا ہے تو اس کے والد اور ماموں پہنچے ہیں جنہوں نے محکمہ پولیس کا جامع اوڑھ رکھا تھا, اور انہوں نے آ کے جو ہے وہ ویڈیو اتفاقاً یہ کہہ لیں کہ خوش قسمتی سے جو ہے وہ ایک ویڈیو منظر عام پر آئی جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے والدین جو ہے وہ استاد کے ساتھ الجھے ہیں. الجھنے کے بعد ان کو زدوکوب کیا ہے, تشدد بھی کیا ہے,
اور یہ جب سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہوئی تو فوری طور پر ایس ایس پی ایسٹ کی جانب سے اس واقعے کا نوٹس لیا گیا. نوٹس لینے کے بعد معاملے کی تحقیقات کی گئی. اس حوالے سے تمام تر شواہد جو ہیں سامنے لائے گئے. شواہد سامنے لانے کے بعد جتنے اس پولیس کے لوگ تھے ان کو دیے گئے. ٹاک چلنے کے بعد جو ہے وہ واقعے کا مقدمہ آخرکار درج کر لیا گیا. یہ گرومندر پر اسکول ہے البدر جہاں پر یہ واقعہ رونما ہوا تھا. رونما ہونے کے بعد جو واقعے کا مقدمہ درج ہوا ہے وہ کیا گیا ہے ایسٹ میں جمشید کوارٹر تھانے میں. اور جمشید کوارٹر تھانے میں مقدمہ درج کرنے کے بعد ایک گرفتاری بھی سامنے آئی ہے اور جو پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ وہ بچے کے والد کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے جو کہ ان کا ماموں ہے جو پولیس کی وردی میں تھے, پولیس کی پینٹ پہنے ہوئے تھے. یہ سمجھ لیں کہ وہ انہی کی اما پر باقی جو کام تھے وہ ہو رہے تھے, وہ اب تک ہاتھ نہیں آ سکے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کاشف کہ وہ جو بچی کا ماموں ہے, اس طلبہ کے جو ماموں خود کو بتاتے ہیں, کیا وہ واقعی محکمہ پولیس کے ملازم ہیں یا پھر پریٹینڈ کر رہے ہیں اور ایک کور لینے کی کوشش کر رہے ہیں معاملے کو دبانے کے لیے؟ بالکل, معاملے کو دبانے کے لیے جو ٹیچر ہیں ان سے بھی کمپرومائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ جو مقدمہ ہے مقدمے میں آپ دیکھ سکتے اگر مقدمہ آپ کی نظروں سے گزرا ہو تو وہ مقدمہ جو ہے ٹیچر کی مدعیت میں ہے جس کا نام سائرہ اقبال ہے اور دختر محمد اقبال ہے. اس کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا ہے اور پولیس نے مقدمے میں اچھی دفعات کا اندراج کیا ہے. جو واقعات رونما ہوا ہے اسی طرح کی تمام 504, 506 بھی, 354, 337 یعنی 337 کی دفعات کا بھی اندراج کیا گیا ہے. 337 میں زیادہ تر جو ہے وہ خواتین کے ساتھ تشدد کے واقعات کی یہ سیکشن کہلاتی ہے. اس میں فوری طور پر ضمانت بھی جو ہے وہ مجسٹریٹ نہیں دیتے اور اس طرح کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد تو مشکل ہے کہ فوری ضمانت ہو سکے اور خاص طور پر بیل بیفور اریسٹ اگر جو ان کے ماموں ہیں وہ اس وقت پولیس کی تحویل سے باہر ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو مجسٹریٹ اس چیز پہ ضمانت دے دے گا بیل بیفور اریسٹ کی تو شاید وہ بھی بہت مشکل ہو جائے گا. اسی وجہ سے جو ہے وہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے ٹیچر پر اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے ٹیچر سے مذاکرات ہو سکیں اور وہ مقدمہ واپس لے لیں تاکہ اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکے. صحیح, بہت شکریہ. کاشف نذیر ہمارے ساتھ چیف کرائم رپورٹر موجود تھے اور ہم یہ مناظر دیکھ رہے ہیں البدر اسکول کے جو جمشید ٹاؤن گرومندر کے علاقے میں موجود ہے اور اس اسکول میں اساتذہ کو اوپر جو ہے وہ تشدد کیا گیا ہے. اسٹوڈنٹ کے جو گھر والے ہیں, جو والدین ہیں, جو اس کے ماموں ہیں ان کی جانب سے, اور وجہ کیا بتائی جاتی ہے, یہ کہنا ہے گھر والوں کا کہ جی وہ بچی جس کو کلاس میں تاخیر سے پہنچنے پر کچھ سزا دی گئی تھی جو کسی بھی طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ ایذا رسانی کا سبب نہیں بنی بلکہ اس کو کچھ وقت کے لیے کلاس سے باہر کھڑا کر دیا گیا تھا, اس بچی کو یہ کہا جاتا ہے, یہ کلیم کیا جاتا ہے گھر والوں کی جانب سے کہ وہ ذہنی توازن اس کا درست نہیں ہے اور کچھ تھوڑی سی ڈس آرڈرز اس کے ساتھ موجود ہیں. جبکہ کچھ فوٹیجز اب ایسے بھی منظر عام پر آئے ہیں اس واقعے کے بعد کہ جس سے کہیں سے یہ نہیں لگ رہا کہ یہ بچی کسی طرح کے مسائل کا شکار ہے. اسی پر کچھ مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈنٹ پیرنٹس فیڈریشن کے صدر ہیں جناب ندیم مرزا صاحب, ایجوکیشنسٹ بھی ہیں. بہت شکریہ ندیم صاحب, آپ نے وقت دیا. یہ جو اس طرح کے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں کہ سامنے آتے ہیں تعلیمی مراکز میں, اساتذہ کے اوپر بھی تشدد جو ہے اب ایک معمول بن چکا ہے, لیکن یہ جس طرح کا واقعہ اپنی نوعیت کا ہم دیکھ رہے ہیں یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ ایک باقاعدہ پولیس محکمے کا اہلکار خود کو ثابت کر کے اور پھر وہاں آپ اساتذہ پہ اس طرح ٹارچر کرتے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تھینک یو ویری مچ, آپ نے موقع دیا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آپ پوری فوٹیج دیکھیے اس میں کہیں بھی کسی مرد کو کسی عورت پر تشدد کرتے ہوئے نہیں دکھایا گیا. اسکول کے باہر کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر ایک آدمی خاکی پینٹ میں پہن کر جو ہے اس کے اوپر اس نے پولیس کی وردی نہیں پہنی ہوئی. دوسری بات کہ یہ واقعہ جو رپورٹ ہوا, یہ جو کہ بچی کو کھڑا کیا گیا اور یہ سب کچھ, اس کے بعد 15 روز کے بعد یہ تشدد کا واقعہ ہوتا ہے اور تشدد کے اس واقعے کے بعد جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ خونم خون ہو گئی ٹیچر, اس کی بھی کہیں کوئی فوٹیج موجود نہیں ہے. پرنسپل صاحبہ جب یہ واقعہ ہوا تو کہا گیا کہ یہ وہ اپنے کمرے میں لاک ہو کر بیٹھ گئی تھیں اور الطاف الرحمان نامی آدمی جو کلرک ہے اس کے نے تھانے میں اپلیکیشن دی ہے. ابھی جو کاشف فرما رہے تھے کہ اس پہ ضمانت نہیں ہوگی اور یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا, اصل ایشو یہ ہے کہ جو کیس ہے جو مالک ہے
وہ خود جو ہے جو مفتی صاحب ہیں، مفتی حنیف صاحب، ان کی وائف جو ہیں اور جو پرنسپل ہیں، وہ بھی مدعی نہیں بنے ہیں اس کیس کے اندر. پیرنٹس سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا. جن صاحب نے اپلیکیشن دی ہے الطاف الرحمان صاحب نے، وہ الطاف الرحمان صاحب بھی اس وقت رابطے میں نہیں ہیں، ان کا بھی فون بند ہے. اچھا اب البدر اسکول کا سن لیجئے کہ اس کی فیس کی اور جو ڈائریکٹڈ اسکولس کے جو ریگولیشنز ہیں اس کے بارے میں ان کی بے قاعدگیوں کی بہت ساری رپورٹس ہمارے پاس ہیں. اچھا یہ سب کو پتا ہے کہ جو دینی تعلیمی ادارے ہیں وہاں بچوں پر تشدد ہوتا ہے، یہ بات سب کو پتا ہے. اب وہ جو موقف سامنے آیا ہے پیرنٹس کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو اتنا بری طریقے سے مارا ہے کہ اس کا ذہنی توازن خراب ہو گیا بچی کا. اس کی ویڈیو بھی ایک چل رہی ہے، لیکن پیرنٹس بھی اس وقت کسی سے رابطے میں نہیں ہے، فون بند کیے ہوئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر واقعی کسی مرد نے کسی عورت کے ساتھ کو مارا پیٹا ہے تو یہ واقعی بہت قابل مذمت ہے. اگر بچی کی ماں جو ہے وہ آ کر اس ٹیچر سے لڑی ہے اور تو یہ جو ہے یہ اس کا حق تو نہیں ہے، استاد کا احترام ہونا چاہیے. لیکن استاد کو بھی جو ٹیچرز پر تشدد کے واقعات، ٹیچرز بچوں پر تشدد کے واقعات بے شمار ہم نے رپورٹ کیے ہیں. ایسے رپورٹ کیے ہیں کہ جس میں بچے کے دانت تک توڑ دیے گئے، بچے کا منہ تک کالا کر دیا گیا. تو یہ عام چیز ہو گئی ہے کہ لوگ ٹیچرز جو ہے وہ بچوں پر تشدد کرتے ہیں. جو ادارے ہیں چائلڈ ابیوزمنٹ کے، ہیومن رائٹس کے اور دوسرے ادارے جو ہیں وہ اس سلسلے میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جو ڈائریکٹڈ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہے جو اس کو ریگولیٹ کرتا ہے، اس کا پرابلم صرف یہ ہے کہ وہ ان اسکولوں کو مانیٹر نہیں کر پاتا. اور ان کے خلاف ہم نے سینکڑوں کمپلینٹس ہیں ہماری طرف سے کہ یہ ہوا اسکول میں سے، لیکن اس کے باوجود ڈائریکٹریٹ کوئی ایکشن ان اسکولوں کے خلاف نہیں لے سکتا. یہ ڈائریکٹریٹ کے اسکولوں کے خلاف البدر والوں کی ہمارے پاس کمپلینٹ آئی کہ یہ فیسیں زیادہ لے رہے ہیں، ایڈمیشن فیسیں زیادہ لے رہے ہیں، اور چیزیں زیادہ لے رہے ہیں. اور اگر ان کے اسکول میں واقعہ ہوا ہے، اچھا وہ ٹیچر جو ہے جس پر تشدد ہوا ہے وہ بھی سامنے نہیں آئے، وہ مدعی بھی نہیں بنی ہے، مدعی پرنسپل بھی نہیں بنا ہے، وہ پرنسپل اور جو مالک ہیں مفتی صاحب وہ بھی نہیں بنے ہیں. اب ایک کلرک نے کہا ہے، وہ بھی فون بند کر کے بیٹھے ہوئے. تو یہ کیس تھوڑا سا ڈاؤٹ فل ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹ پیرنٹ فیڈریشن ہر اس کیس پر کام کرتی ہے کہ جس پر شواہد ہوں، اور ہر وہ چیز پر مسئلے کو اجاگر کرتی ہے کہ جس کے شواہد موجود ہیں. یہ اس وقت کیس ڈاؤٹ فل ہے، لیکن کیونکہ ان کی پروپیگنڈا مشینری اتنی تیز تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ وائرل کر دیا کہ جی افسوسناک واقعہ، زمین کیوں نہیں پھٹ گئی اور یہ کیوں نہیں ہوا. ہم اس پر تحقیقات کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی جیسے ہی اس پر ہمارے پاس کوئی چیز آئے گی کانکریٹ، اور وہ ہم آپ کو بتائیں گے. پولیس کے پاس یا اگر اس کے پاس اسکول انتظامیہ کے پاس کوئی سی ٹی وی فوٹیج ہوتی، وہ عبدالحفیظ صاحب جو پولیس والے ہیں ان کا پر تشدد کرتے ہوئے ضرور دیتے. ابھی تک کوئی. اچھا یہ بتائیے ندیم صاحب کہ اگر یہ واقعے کی مزید تحقیقات سامنے آتی ہیں یا کچھ اس طرح کی فوٹیجز جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جس میں ثابت ہو جاتا ہے کہ کچھ مرد حضرات نے جو ہے فیمیل ٹیچرز کو تشدد کا نشانہ بنایا، تو کیا آپ کا موقف ہوگا اور کیا آپ جب بھی اس بات پر قائم رہیں گے کہ اساتذہ کا بچوں پر تشدد ناجائز ہے، جبکہ اس کیس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی کوئی بہت ایسی سخت سزا نہیں دی گئی تھی، محض کچھ وقت کے لیے کلاس سے باہر بچی کو کر دیا گیا تھا؟ یہ تو اسکول والوں کا موقف ہے نا. یہ تو اب اس بچی کو لے کر آیا جائے. ہم بچی کو لے کر بیٹھے ہیں آپ کسی میٹرو ون پر جی، ہم بچوں کو لے کر بیٹھے ہیں کہ جن کے دانت تک توڑے گئے، جن کے منہ کالے کیے گئے، ہم ان کو لے کر بیٹھے ہیں، جن کو دھکے دیے گئے، جن کو لاتیں ماری گئیں. نہیں لیکن اس کیس میں تو ہمیں بچی بظاہر نارمل نظر آ رہی ہے نا، کوئی ہمیں ایسی اس کو چوٹ نظر نہیں آ رہی لگی ہوئی، کسی قسم کا ٹارچر اس کے اوپر نظر نہیں آ رہا. اگر وہ بھی ٹیچر بھی تو نظر نہیں آ رہی نا آپ کو. بچی کو جو ہے وہ ٹیچر کی کوئی تصویر، کوئی فوٹیج، کوئی چیز، کوئی ایسا کوئی فوٹیج سامنے کی، پیچھے سے ایک فوٹیج لی ہوئی ہے جس میں وہ خاتون جو ہے، ایک خاتون ضرور ہاتھوں چلاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن کوئی مرد کے اس میں کوئی نظر نہیں آ رہا. لیکن اگر خاتون کی جانب سے بھی کوئی اس طرح کا ایکٹ کیا گیا ہے تو کیا آپ اس کی مذمت کریں گے؟ نہیں، اگر وہاں پر کوئی آپس میں جھگڑا ہوا ہے، سب سے پہلے تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ایک بات اور سمجھ میں نہیں آتی کہ کسی بھی ٹیچر تک ایکسس جو ہے وہ کسی بھی اسکول میں پیرنٹ کو ملتا ہی نہیں ہے. نمبر 1 چوکیدار، یہ وہ سارے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. ہم خود جاتے ہیں اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے. ہمیں آج تک جو ہے آپ کو یاد ہوگا ایک پولیس والوں کا کیس تھا، جو اسکول تھا آپ کا الغازی فاؤنڈیشن کا، جہاں پر بچی کا ہاتھ کھینچ کر جا کر اکیلے کمرے میں پیپر کرانے کی کوشش کی گئی تھی. اس کے اندر بھی یہ واقعہ ہوا تھا کہ آخر میں وہ کمپرومائز کے اوپر آئے اور انہوں نے آ کر جو ہے نا وہ یہ کیا. اس میں بھی پولیس والے کا بہانہ کر کے کہ پولیس والوں کے بچے نہیں ہوتے، پولیس کے جو ہزاروں لوگ یہاں پر کراچی میں جاب کرتے ہیں ان کے بچے بھی تو انہی اسکولوں میں پڑھتے ہیں نا. اور اگر وہ وردی کر اپنے بلے شلے لگا کر یہ جو
हवलदार था या था, वो जाता, वो एक अगर उसने खाकी पैंट पहनी हुई या वहां उसने कहा गया। अच्छा, फिर पिस्टल की बात की गई, उसके हाथ में पिस्टल था। मुझे जो फुटेज स्कूल के बाहर की दिखाई दी उसमें कहीं भी किसी के हाथ में कोई पिस्टल नहीं था। जो एप्लीकेशन दी गई है उसमें लिखा है कि पिस्टल के जोर के ऊपर, हथियार के जोर के ऊपर वो अंदर दाखिल हो, वो भी नहीं है। तो एप्लीकेशन ही में, अच्छा, एप्लीकेशन में कहीं किसी गवाह का नाम नहीं है, कोई पेरेंट गवाह नहीं है। दूसरी तरफ स्कूल ने क्या किया कि स्कूल फौरी तौर पर गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया, पेरेंट्स को बगैर इन्फॉर्म किए हुए एतमाद में लिए हुए, और पेरेंट्स ने वहां पर एप्लीकेशन दी कि नाअहल इंतजामिया है, इसने ये किया। तो हम इस सारे मसले का जायजा ले रहे हैं, और अगर उसमें कहीं पेरेंट्स कसूरवार होंगे तो हम पेरेंट्स की मजम्मत भी करेंगे और हम स्कूल वालों का साथ देंगे। लेकिन अगर ये मामला जो है इसके बरक्स हुआ, क्योंकि अभी देखें, अभी चीजें बाकी आने रह गई है। आज वो साहब रुपोश हैं, अब्दुल हफीज साहब मामू बच्चे के, वो भी इंशाल्लाह आ जाएंगे किसी न किसी वक्त में सामने ना, मंजर आम पर आ जाएंगे। बच्ची का बयान भी आ जाएगा, बच्ची की वालदा का बयान भी आ जाएगा, टीचर को भी बयान देना चाहिए, प्रिंसिपल को भी बयान देना चाहिए। सही, ठीक, ताकि ये मामला दूध का दूध और पानी का पानी हो। सही, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नदीम मिर्जा मौजूद थे, स्टूडेंट पेरेंट्स फेडरेशन कमेटी के सदर हैं, और हम बात कर रहे थे जमशेद टाउन अलबदर स्कूल की, जहां पर एक ऐसा वाक़या रोनुमा हुआ जिसमें कहा जाता है कि तलबा को सज़ा देने के पादाश में उसके घर वालों ने टीचर पर तशद्दुद किया है। और अभी मज़ीद इस केस की जो है वो तहक़ीक़ात जारी हैं, मज़ीद इंक्वायरी चल रही है। जो मुहर्रिकात इसमें नज़र आते हैं कि जो लोग सबब बने हैं इस तशद्दुद का, अभी तक वो सामने नहीं आए हैं, अभी तक वो कस्टडी में नहीं है। ये बताया जाता है कि जी जो बच्ची के वालिद हैं वो ज़ेर हिरासत हैं, लेकिन जो मामू हैं जिनको बताया जाता है कि उनका ताल्लुक महकमा पुलिस से है, वो ताहाल रुपोश हैं। क्या असल मामला है, कुछ वक्त गुजरने के बाद यकीनन ये गुत्थी भी सुलझ जाएगी। आज तक के लिए इतना ही, कल कुछ मजीद मौज़ूआत के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। प्रोग्राम टीम के साथ समीन नवाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।